وہی چاشت کی نماز جو ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ تعالیٰ وہ چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہیں. والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی. ایک بات یہاں پر اور میں بتا دوں، یعنی ہم میں سے بہت سارے انسان ایک لفظ بولتے ہوئے غلطی کرتے ہیں. عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ نام ہے عید الاضحیٰ. اضحیٰ یوزہی کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، ذبح کرنا، لیکن بعض لوگ باتوں میں عید الضحیٰ بولتے تھے. عید الضحیٰ، عید الضحیٰ نہیں، عید الاضحیٰ. یہ نام ہی عید الاضحیٰ ہے اور حدیث میں بھی یہ الفاظ عید الاضحیٰ کے نام پر، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کرنے کی عید اس کا نام ہے. تو عید الضحیٰ مت پڑھیے گا، عید الاضحیٰ پڑھیے گا. تو قسم ہے چاشت کے وقت کی. اللہ تعالیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا چھا جاتی ہے. دو قسم کھا لی. قسم ہے ضحیٰ کی یعنی چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا چھا جائے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی آپ کو اکیلے چھوڑا ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے جو ما ودعک ربک وما قلی کیوں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب نہ تو آپ کو اکیلے چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے. دراصل یہ آیت کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں پیدائش ہوئی، آپ سب جانتے ہیں. تو کفار مکہ کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا، جب ان کے باپ ہی نہیں ہے تو ان کی پرورش کون کریں گے، ان کا دیکھ ریکھ کون کریں گے، ان کی جو اخراجات ہیں وہ کون اٹھائیں گے، ان سے لاڈ اور پیار کون کریں گے. اس لیے وہ لوگ کیوں کہہ رہے تھے وہ تو اکیلے پڑ گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کو یہ جواب دیا، ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب آپ کو نہ تو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ تو آپ سے بیزار ہوا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کا کیا کہنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کفار مکہ کو یہ جواب دیا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی آغاز جو انجام ہے آخری مرحلے میں آخرت میں، یہ آغاز سے کہیں بہتر انجام ہے، یعنی دنیا سے بہتر آپ کے لیے آخرت ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کے لیے نعمتیں نچھاور کرنے والے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب آپ کا رب آپ کو اپنی نعمتیں نچھاور کریں گے، فَتَرْضَىٰ، تو وہ ساری نعمتیں دیکھ کر آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآویٰ، یقیناً ہم نے آپ کو یتیم پایا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کو یتیم پایا،
لیکن یتیم پا کر آپ کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ فآوا، آپ کا ٹھکانہ کیا، یعنی رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، لاڈ کا، پیار کا، ساری چیزوں کا بندوبست میں نے کر دیا، فآوا، ٹھکانہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی، لیکن یتیمی کی حالت میں ہوئی لیکن یتیم بن کر کے نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اوڑھنے کے لیے اور ان کے لاڈ پیار کے لیے ساری چیزوں کا بندوبست کیا۔ باپ نہیں تو کیا، ماں ہے، دادا ہے، تقریباً کم و بیش 8 سال تک آپ دادا کے پیار اور محبت میں پلتے رہے، بڑھتے رہے، دادا عبد المطلب کے محبت میں پلتے رہے، بڑھتے رہے۔ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کے بعد تک چچا عبد المطلب کی پرورش میں رہے، ان کی دیکھ ریکھ میں رہے، ان کے لاڈ اور پیار میں رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے یہ کہا دشمنوں سے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میرے بھتیجے کو کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، گرچہ وہ ایمان نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ایک سے ایک بہترین نظام اور ایک سے ایک ان کی دیکھ ریکھ کے لیے، کھان پان کے لیے، ان کے رکشک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تو آپ کو یتیم پایا لیکن یتیم چھوڑا نہیں، بلکہ آپ کے دیکھ ریکھ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بندوبست، ہر چیز کے بندوبست کے لیے فآویٰ یعنی ٹھکانہ لگایا، ٹھکانہ کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا، یعنی نبوت سے پہلے، اب تو یعنی نبوت سے پہلے یہ دین اسلام تو نہیں تھا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو نبوت اور رسالت اگر نہ دیے ہوتے تو آپ بھی ضلالت و گمراہی میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گمراہ پایا، لیکن گمراہ پا کر کے گمراہ نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا؟ فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ ہدایت کس اعتبار سے دی؟ اس اعتبار سے کہ نبوت دے کر، رسالت دے کر، پیغمبری دے کر، کتاب نازل فرما کر آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب آپ کو تونگر پایا، یعنی کمزور پایا، کس اعتبار سے؟ مالی اعتبار سے۔ عائلاً، ہم نے آپ کو فقیر پایا، مسکین پایا، تونگر پایا، لیکن پھر بھی اسی حالت میں ہم نے نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا؟ فَأَغْنَىٰ، آپ کو مالدار کر دیا۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ آپ کے پاس تو مال دولت نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر یوں کہنا ہے کہ آپ عائل تھے، آپ غریب تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، اور مسکینوں میں ہی آپ اپنے آپ کو شمار کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَغْنَىٰ، کہا ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ غنی اس اعتبار سے کیا، اس کے کئی معنی۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی محبت کے غنی کیا، دل کے غنی کیا، الفت کے غنی کیا، انسیت کے غنی کیا، پیار و محبت کے غنی کیا، اخلاق کے غنی کیا، اور آخرت میں سب سے بڑے غنی وہی، سب سے بڑے غنی وہی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ کے پاس کوئی فقیر آتے، مسکین آتے،
آپ کے پاس کچھ بھی ہوتا وہ آپ کو دے دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ہم نے اتنا رحم کھایا کہ آپ یتیم تھے لیکن یتیم نہیں چھوڑا. آپ گمراہ تھے، گمراہ پایا تھا لیکن آپ کو ہدایت دی. آپ عائل تھے لیکن آپ کو ہم نے غنی کر دیا. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیموں کو ڈانٹ پھٹکار مت کیجیے. آپ یتیموں کو ڈانٹ پھٹکار مت کیجیے گا. یہ اللہ تعالی اپنے حبیب کو وصیت کرتے ہیں، یعنی خود کی یتیمی کو پہلے تو یاد دلایا اور دلانے کے بعد آپ کو وصیت کی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ کے سامنے اگر کوئی یتیم آئے تو اس یتیم کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے، ان کو ڈانٹ پھٹکار مت کیجیے، بلکہ ان سے پیار کیجیے، محبت کیجیے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیریے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی، کوئی یتیم ہوتے تو یتیم کی کفالت، پوری کفالت کرتے تھے. آپ کا جو متبنہ بیٹا تھا، وقت نہیں ہے، خالی اشارہ کرتا ہوں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کو متبنہ بیٹا کیسے بنایا؟ وہ بھی یتیم ہی تھا. ان کو لا کر اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنا دیا. اور یتیم تو تھے لیکن یتیم کی کفالت، پوری کفالت اٹھا دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کفالت آپ کے چچا نے کیا، آپ کے دادا نے کیا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی یتیموں کی کفالت کیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو محروم مت کیجیے گا، یعنی اسے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا. اگر ہو تو انہیں کچھ دے دیں، اور اگر نہ ہو تو پیار سے، محبت سے، الفت سے، انسیت سے، نرمی سے، نرم لہجے سے بول کر کے انہیں ودا کر دیجیے، لیکن ڈانٹ پھٹکار مت کیجیے. یہ وصیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے حبیب کو. اور یہ وصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی لاگو نہیں ہوتی، بلکہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے یہ پوری وصیت اور یہ جو نصیحتیں ہیں یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے لاگو ہوتی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں. آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری کی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک ہمیشہ، یعنی کوئی ذکر سے، تسبیح سے، تحلیل سے، اذکار سے ہمیشہ یعنی لب کھلتے تھے، ذکر ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو پھر اتنی فکر کرنے کی ضرورت کیا؟ اتنا ذکر، تسبیح و تحلیل اور ورد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو جواب دیا کہ عائشہ، جو رب میرے اوپر اتنا رحم کیا ہو کہ میں یتیم تھا لیکن یتیمی میں نہیں چھوڑا، بلکہ میرے رہنے کے لیے، کھانے پینے کی ساری چیزوں کے لیے بندوبست کیا. میں گمراہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی،
اور ساری نعمتیں میرے اوپر نچھاور کی، تو میں اس رب کا ذکر اور اس رب کی نعمت کو کیوں نہ زیادہ کثرت سے یاد کروں۔ اسی لیے میں کثرت سے یاد کر رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ گمراہی سے، ضلالت سے مجھے ہدایت کے راستے پر لا دیا ہے، مجھے یتیمی سے گھر پہ ٹھکانہ لگایا ہے، میرے اوپر نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، اس لیے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس لیے یہ جتنی بھی باتیں اور جتنی بھی آیتیں ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص نہیں، یہ ساری باتیں ہم تمام مسلمانوں کے لیے لاگو ہوتی ہیں کہ کوئی یتیم آئے، یتیم کے ساتھ اچھے حسن سلوک کرے۔ آئیے ایک واقعہ ابن ہشام کے تعلق سے، وقت بھی ہو چکا ہے، دیکھیے چلیے اس کو رہنے دیتا ہوں۔ میں اس موضوع کو دیکھیے، سیرت کے موضوع میں پہلے ہی بتایا کہ سیرت کا ایک ایسا موضوع ہے پورے سال اگر اس کے اوپر بحث کی جائے تو بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی موضوع ہو تو کم سے کم 2-3 جمعہ ہو تو اس کا تھوڑا سا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک جمعہ میں کیا ہو سکتا، تو میں شارٹ کٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، رحمت اور آپ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کتنی جگہ پر جو آپ کا نام لے کر کے جو بیان کیا گیا ہے، شارٹ کٹ میں باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازا، نبوت و رسالت سے نوازا تو قرآن مجید اس کا گواہ ہے۔ کہ قرآن مجید پڑھیں گے، آپ غور سے پڑھیں گے اور آپ معنی و مطالب کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ میرا جو سوال ہوگا، میں خود بخود اپنے آپ کو میں سوال کر رہا ہوں اور اسی سوال کے اندر جو اگلے ٹکڑے میں جو قرآن کی آیت پڑھوں گا تو سوال کے اندر ہی اس آیت کا جواب ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی بعثت بتا، تو قرآن نے بتایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی رسالت بتا، تو قرآن نے بتایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی رحمت بتا، تو قرآن نے بتایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا ذکر بتا، تو قرآن نے بتایا ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا اخلاق بتا، تو قرآن نے بتایا وانک لعلی خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا نام بتا، تو قرآن نے بتایا وما محمد الا رسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی دعوت بتا، تو قرآن نے بتایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی یتیمی بتا، تو قرآن نے بتایا الم یجدک یتیما فآوی۔ میں نے قرآن سے پوچھا نبی کا بول بتا، تو قرآن نے بتایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی ہجرت بتا، تو قرآن نے بتایا او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا نبی کا معراج بتا، تو قرآن نے بتایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ میں نے قرآن سے پوچھا پوری دنیا کے نبی بتا وما رحمتا للعالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نبی کی دعوت بتا، تو قرآن نے بتایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا نبی کا درود بتا، تو قرآن نے بتایا یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو کس نبی پر نازل ہوا اس نبی کو بتا، تو قرآن نے بتایا لتنزیل رب العالمین انہ لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے نبی کے چہرے بتا، اے قرآن نبی کا رونق چہرہ بتا، تو قرآن نے بتایا سراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا نبی کا یار بارک بتا، تو قرآن نے بتایا
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی بشریت بتا، تو قرآن نے بتایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں نے قرآن سے پوچھا اے نبی تو جس نبی کے اوپر تو نازل ہوا ہے وہ بتا. تو قرآن نے بتایا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نبی کی موت بتا. تو قرآن نے بتایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ سب قرآن کی آیتیں نبی کے بارے میں ایک ایک لفظ نبی کے بارے میں بتایا گیا. وہی رحمت جو رحمت بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا اسی نبی کے تعلق سے یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اسی نبی کے تعلق سے. اسی نبی کو ماننے والے ہم ہیں، لیکن صرف عید میلاد النبی منا کر ماننے والے نہیں بن جاتے، بلکہ ان کا جو فرمان ہے اس فرمان کو اپنا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے وہ کام وہ فعل مردود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی نہیں منائے اور نہ ہی منانے کا حکم دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ حکم نماز کا حکم، ذکر کا حکم، تلاوت کا حکم، یعنی اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اس دین کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. پھر گنجائش ڈھونڈ کر کے کسی چیز کو اپنی طرف سے بناوٹ کر کے گڑھنت کر کے اس میں شامل کرنا، وہی چیز کو مردود قرار دیا گیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اے لوگوں سنو، جس نے بھی کچھ ایسا عمل کیا جس کے بارے میں میرا حکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کہتے ہیں کہ میرا حکم نہ ہو، میرا فرمان نہ ہو، میرا سکہ نہ ہو، وہ کام مردود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی کے تعلق سے نہ تو سکہ لگایا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا، انہوں نے بذات خود کیا.